فاطمہ کا گھر پنجتن کے نور سے معمور تھا. ایسے گھر میں جہاں علی ہو، رسول ہو، حسن ہو، حسین ہو، ان ذوات مقدسہ کی موجودگی میں عصمت قدر پنجتن میں ایک بچی نے آنکھ کھولی. کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایسے مقدس ماحول میں عصمت قدر پنجتن میں ایک بچی نے آنکھ کھولی تو نبوت دیکھی، رسالت دیکھی، امامت دیکھی، شریعت دیکھی، تلاوت دیکھی، نماز دیکھی، سجدہ دیکھا، رکوع دیکھا، شرافت دیکھی، عصمت دیکھی، عفت دیکھی، سیادت دیکھی، طریقت دیکھی، کردار دیکھا، سیرت دیکھی، عمل دیکھا. تب کسی کو یہ شرف ملا، یہ شرف اس عصمت قدر پنجتن میں پڑھنے والی بچی کو ملا. جدھر نگاہیں اٹھی عصمت نظر آئی. 5 معصوموں کی آغوش تربیت میں جس بچی نے پرورش پائی، جدھر نگاہ اٹھائی عصمت ہی عصمت نظر آئی. نانا ہے، خدا کا رسول معصوم ہے، بابا ہے، امام ہے، علی ہے، زوج بطول معصوم ہے، ماں زہرا خاتون قیامت معصومہ ہے، بھائی جنت کے جوانوں کے سردار عصمت کے پھول. کہتے ہیں نا ماں باپ کا اثر ہوتا ہے، تو جس بچی کو علی و فاطمہ جیسے باپ ملے ہوں، ماں ملی ہو فاطمہ جیسی، جس بچی کے ماحول میں رہنے کے لیے حسن و حسین جیسے بھائی ملے ہوں، تعلیم کا اثر ہوتا ہے. تو جس کا بابا صاحب نہج البلاغہ، جس کی ماں اگر کنیز کو پڑھا دے تو جب تک زندہ رہے کنیز لہجے قرآن میں گفتگو کرے. جس کی ماں اگر کنیز کو پڑھا دے تو کنیز جب تک رہے زندہ لہجے قرآن میں گفتگو کرے. جس کے بھائی بچپنے میں گہوارے میں ہوتے ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان ذوات مقدسہ کی آغوش تربیت میں پڑھنے والی بچی زینب نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ ان ذوات مقدسہ کی آغوش تربیت میں پڑھنے والی بچی زینب نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ زینب میں رسول کا اقبال تھا، زینب میں علی کا جلال تھا، زینب میں فاطمہ کا جمال تھا، زینب میں حسن کا کمال تھا، حسین کا خیال تھا. ان ذوات مقدسہ کی آغوش تربیت میں پڑھنے والی بچی زینب نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ صفات خمسہ کی مالک زینب، علی کی زیب و زین زینب، نبی کے دل کا چین زینب، مقصد محافظ حسین زینب، شریکت الحسین زینب. تو اب میں کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے پنجتن پاک خدا کی صفات کے مرحلے ختم تھے، آئینہ دار تھے، عرض تھے، اسی طرح زینب پنجتن پاک کے صفات کی آئینہ دار تھیں. اسی لیے کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ بیاں ہو کیا شرف بنت شاہ کلاشکن، ملی نبی کی زباں اور فاطمہ کا دہن، علی کا طرز سخن، بھائیوں کا خلق حسن، اسے تن میں سمائے ہے پنجتن کے چلن. دیکھیے میں ہمیشہ مناسبت سے جب بھی تقریر کرتا ہوں مناسبت سے پڑھنے کا عادی ہوں، لیکن جتنی آسانی سے اس فاتح شام و کوفہ کی شہزادی جناب زینب کے فضائل و کمالات سن لیے، اتنی خاموشی سے فضائل و کمالات سامنے لگا کے نہیں سنے جاتے جتنے مجلس حسین جیسی امانت ہمارے حوالے کی ہے. بیاں ہو کیا شرف ہے شاہ بنت کلاشکن، ملی نبی کی زباں، ان کو فاطمہ کا دہن، علی کا طرز سخن، بھائیوں کا خلق حسن، اسے تن میں سمائے ہے پنجتن کے چرن. عجب نہیں جو شہ خاص عام ہو جاتی اگر نہ پردہ نشی تو امام.
تو پھر کیا ہوگی؟ علی جیسا عظیم بابا جو کریم ابن کریم. عزیزو، ایک بات مجھے پڑھنے کے بعد بہت رونا آیا، اور جب بھی پڑھتا ہوں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. علی جیسے سخی کریم ابن کریم کی بیٹی تو خدا نے بھی شوہر کوئی معمولی نہیں دیا، صاحب جاگیر، صاحب حیثیت، صاحب ملکیت. اللہ اکبر، ذرا زمانہ سوچے اور آپ رحمت کے عظمت کی قدر کریں. علی جیسے سخی کریم ابن کریم کی بیٹی جس کا کرم یہ کہ ایک روٹی کے سوالی کو اونٹوں کی قطار دے دی، ایک روٹی کے سوالی کو اونٹوں کی قطار دے گی. شوہر ایسا صاحب حیثیت کہ ہمیشہ دروازے پر مانگنے والوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی. نبی نے دعا کی تھی، پروردگار عبداللہ شوہر جناب زینب کے دست کو کشادہ رکھنا، تو مانگنے والوں کی ہمیشہ بھیڑ لگی رہتی تھی. سخاوت کا یہ عالم تھا. اللہ اکبر، مجھے رونا آیا بہت پڑھنے کے بعد. سخاوت کا یہ عالم تھا کہ مانگنے والوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، اور سخی ایسے تھے کہ کبھی کسی سائل کو چاندی کا سکہ نہیں دیا. عبداللہ نے چاندی بانٹا ہے، ہر سوالی کو سونے کا سکہ دیا ہے. ہر سوالی کو عبداللہ نے سونے کا سکہ دیا ہے، سونے کا سکہ دیا ہے. بھوکے بازاروں میں، بھوکے بازاروں میں قرضہ مانگتے تھے کہ عبداللہ سے لے کے دے دیں گے تو انہیں قرضہ مل جایا کرتا تھا. اللہ اکبر، رو عزادارو، میں نے فضائل بھی کہہ دیے، مسائل بھی کہہ دیے. اگر تصورات پہنچ گئے ہوں گے تو دل قبول ہو خود بخود رونے کے لیے آمادہ. جس کے باپ نے ایک روٹی کے سوالی کو اونٹوں کی قطار دے دی، جس کے شوہر اونٹوں کے، جس کے شوہر سائلوں کو کبھی چاندی کا سکہ نہ دیتے تھے، سونے کا سکہ دیتے تھے، بھوکے ہمیشہ بازاروں میں عبداللہ کے نام پہ قرضہ مانگتے تھے تو قرضہ مل جاتا تھا. ایسی عظیم شہزادی، ارے حسین کی شہادت کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفہ کے شام ایک چادر کی سواری بنی رہی، کوئی چادر دینے والا نہیں. ایسی سیلاب جس کے دروازے پہ لوگ شہر و سیلاب ہوتے تھے، وہی زینب زندان شام میں بھائی کے قاتل کی جانب سے آیا ہوا گانا گاتی ہے. خدا رحمت نازل کرے، خدا کو کسی غم میں نہ لائے. کھانا پانی، اے میرے نوجوانوں، اے میرے بھائیوں، ارے کسی کا سن اگر 22 برس کا ہو، اس کے سامنے اس کی پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھے. میری ماں بہنوں سے تو شہزادی زینب کے حصے دار ہوں. میں ہمیشہ شہزادی کے مسائل اس جلوس کی تقریر میں کرتا پڑھتا ہوں. اور آج بھی عزادارو، اے میرے نوجوانوں، تم سوچو اگر تمہارا سن 22 برس کا ہو، 22 برس کا سن جوان کا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے. اللہ سید سجاد انقلاب زمانہ شہزادی بیٹھ کے نماز پڑھتی ہے. میرا امام جواب دیا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو سنبھالا، پوری کے پاس آئے. شہزادی کو اسی طرح کا رونا پسند ہے
کیا میرے لال سنو گے؟ میرے لال سنو گے؟ آج میرا طریقہ عبادت جو بدل گیا تھا آپ بھی اماں ابھی تک تو آپ کھڑی ہو کے نماز پڑھتی تھی. اے بھی اماں یاد بیٹھ کے نماز جو پڑھ رہی ہے تو زینب نے روتے ہوئے کہا اے میرے لال سجاد ذرا دل سنبھال کے سننا دے گا. اے میرے لال اے کھانا پانی اتنا کمانا کہ میں اپنا حصہ بچوں کو کھلا دیتی تھی. جب تک میرے جسم میں طاقت تھی یہ زینب سلام اللہ عزادارو. زینب بھی جب سخی باپ کی بیٹی تھی. زینب جب سخی شوہر کی شرح حیات تھی تو زینب جب مدینے چھوڑ کے کربلا جانے لگی نا تو زینب نے اپنی بیٹیوں کو بلایا کہ میری ماں بہنوں زینب کے کردار سے سبق لے لو. اپنی بیٹیوں سے کہا ہے میری بیٹیوں اگر تمہاری ماں جا رہی ہے دیکھو میرے دروازے پہ ہمیشہ مانگنے والوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی. یہ زینب یہ کہ جا رہی ہے کہ کبھی کسی سوالی کو دیر سے نہ لگ جانا. زینب نے اپنی بیٹیوں سے کہا میری بیٹیوں دیکھو زینب جا رہی ہے کبھی کسی سوالی کو دیر تک دروازے پہ نہ بٹھانا. جو بھی مانگنے آئے اسے فوراً دے دینا. ارے امتداد زمانہ زینب کہہ کے چلی گئی. ایک وقت آیا زینب گزر گئی اور عزادارو ساری منزلوں کو چھوڑ کے ارے جب یہی زینب مدینے آئی تو جناب عبداللہ شوہر جناب زینب نے ایک دن سید سجاد سے کہا کہ سید سجاد اب تو پھوپھی سے کہیے میرے گھر تشریف لائے. گھر سنسان ہے گھر ویران ہے. عزادارو جیسے ہی یہ پیغام ملا سید سجاد گھر پہنچے اور گھر پہنچ کے رونے لگے. زینب نے سینے سے لگا دی میرے لال سجاد کیوں رو رہے ہو بیٹا؟ اے بیٹا رونے کا کیا سبب ہے؟ پسینے سے نکل گئے پھوپھی اماں. آج پھوپھا نے پیغام دیا ہے کہ اب تو پھوپھی سے کہیے میرے گھر تشریف لائے. اے پھوپھی اماں اب آپ اپنے گھر جائیے. میں سننا تھا زینب نپٹ گئی. میرے شوہر کا مجھے حق ہے مجھے جانا چاہیے.
لپٹ گئے